بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اردو وائس چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ جس کہانی کو میں آج سنانے جا رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں اس کو کیا نام دوں۔ کہانی شروع کرتا ہوں۔ آرٹیفیشل پھولوں اور گملوں سے لدا پھدا لوہے کے اوور ہیڈ برج کی سیڑھیاں چڑھ کے سڑک کے پار اترتے ہوئے مجھے اپنی ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے مین گیٹ پر باوردی سیکورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ میں نے ریسیپشن پر پہنچ کر گردوں کے ڈاکٹر کا پوچھا۔ اس نے بتایا ڈاکٹر صاحب بیسمنٹ میں بیٹھتے ہیں، نام ہے ڈاکٹر امجد، آپ سر وہاں تشریف لے جائیں۔ آج یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ میں ثاقب شیخ، ایک میرے درینہ دوست کے صاف ستھرے کپڑے ادھار مانگ کر پہن کے آیا ہوا تھا۔ نیچے پہنچ کر ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے لڑکے سے ڈاکٹر صاحب کا پوچھا۔ اس نے بتایا وہ 5 بجے آئیں گے اور اگر آپ کا ان سے ملنا ہے تو آپ 3,000 روپے فیس جمع کروا دیں۔ میں خاموشی سے سامنے موجود اسٹیل کے خوبصورت صوفے پہ بیٹھ گیا، جن کی ٹھنڈک کو میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ کرتے ہوئے گردن کے موہروں تک محسوس کیا۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر کے شخص، جس نے سرمئی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور ان پہ بہت جچ بھی رہا تھا، کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرا خیال میں وہی ڈاکٹر صاحب تھے۔ یوں ہی ڈاکٹر صاحب میرے پاس سے گزرے، میں نے آگے بڑھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، مجھے آپ سے بہت خاص بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے آپ کا۔ ڈاکٹر نے اشارے سے اپنے اسسٹنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بتایا مجھے کچھ پرسنل بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ ڈاکٹر ہچکچایا، مگر میرے اچھے کپڑے اسے یہ جج ہی کرنے نہیں دے رہے تھے کہ میں کوئی ضرورت مند ہوں۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میرے لیے تو شاید جنت کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اتنا خوش تو میں خود کو زندگی میں کبھی نہ کر پایا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی نارمل ہو چکی تھی۔ خیر، میں لپک کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے پیچھے ان کے کمرے میں پہنچا۔ ان کے اشارے کی تعمیل کرتے ہوئے ایک فومی کرسی کو اپنے لیے منتخب کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی مجھے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ لمحہ تھا جب الفاظ کو مجھ سے روٹ جانا تھا اور جذبات کو پھوٹ پھوٹ کے آنکھوں سے بہنا تھا۔ مگر حیرانی تب ہوئی جب یہ سب کچھ نہ ہوا اور میری بے باکی ان تمام پر غالب آ گئی۔ میں نے سیدھا کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے اور اپنے بیٹے کا گردہ بیچنا ہے۔ ڈاکٹر چونک اٹھے اور اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر مجھے کہنے لگے، کیا بکواس کر رہے ہو تم ٹھیک تو ہو؟ میرے کمرے سے نکل جاؤ، میں تمہیں گردہ فروش لگ رہا ہوں؟ ڈاکٹر ایک دم سے غصے میں لال پیلے ہو گئے۔ میں ڈاکٹر کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے بولا، اگر یہ ممکن نہ ہوا تو میں اسی ہسپتال کی چھت سے کود کے آج مر جاؤں گا۔ میری بات نے ڈاکٹر پہ کچھ اثر کیا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں واضح نرمی آ گئی۔ اس نے کہا، یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو کسی فلاحی ادارے کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی مدد کر دیں گے، لیکن یہ کام یہاں پہ نہیں ہوتا۔ ابھی مزید ڈاکٹر کچھ کہنے کو ہی تھا کہ میں نے بات کاٹی۔ ڈاکٹر صاحب میری پھولوں جیسی ماں نے مر جانا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو شاید اپنی ماں نظروں میں آ گئی، کیونکہ مائیں تو ساری دنیا کی ایک جیسی ہوتی ہیں، پیار کرنے والی، نرم دل، حساس، اپنا سب کچھ اپنی تخلیق پر قربان کرنے والیاں، خود کو گیلے پہ سلا کے اپنے نمود کو سوکھے پہ سلانے والیاں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے مختصر بتایا، ماں کو جگر کا کینسر ہے، آپریشن پر 1,15,00,000 لگتے ہیں، میرا کل سرمایہ چھوٹا سا گھر تھا جسے بیچ دیا، اور اب میرے پاس صرف 60 لاکھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب رشتہ دار، دوست، احباب، فلاحی ادارہ، سب سے مایوس ہو چکا ہوں۔ پرسوں جگر کے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کے لیے وقت نہیں ہے، 1-2 روز میں فیصلہ کر لیں۔ میں ماں کو گھر لے آیا۔
اس سے اتنے پیار سے میرا ماتھا چوما اور کہا بیٹا میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں تم سے۔ تم نے اپنے برے حالات میں بھی رہتے ہوئے بہترین ڈاکٹروں کو مجھے دکھایا، اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ خالی رکھ کے میرے لیے ادویات خریدی۔ میں جانتی ہوں یہ آپریشن تیرے بس سے باہر ہے، تم بس مجھ پر ایک احسان کرو، مجھے ہنستے ہوئے اس دنیا سے الوداع کر دو۔ میں رب کے پاس جا کر بھی تمہارے لیے سفارش کروں گی۔ تو میرا سونا لال ہے، تجھے اور تیرے بچوں کو یہ زندگی مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، بے چینی اتنی بڑھ گئی اور بے بسی کی انتہا اس حد تک ہو گئی کہ خیالوں میں نے خدا سے بھی جنگ کر دی کہ غربت، فاقہ کشی، بیماری سب تو جھیل ہی رہا ہوں اور تیرے حضور پھر بھی سجدہ ریز ہوں، اور تو ہے کہ تیرے امتحان ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو رب کے پاس اس آخری امتحان میں فیل پاس ہونے کے چکر میں یاد آیا کہ عارف خواجہ میرے دوست نے اپنا ایک گردہ 40 لاکھ کا بیچا تھا۔ اس نے ایک سود خور کے چنگل سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان چھڑائی تھی۔ فوری جمع تک تفریق کیا اور اپنے بیٹے کے گردے کی قیمت ملا کر میرے پاس پیسے پورے ہو گئے تھے۔ رات جیسے تیسے گزارے بغیر کچھ کھائے پیے اس اسپتال کا مجھے علم تھا، سو آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ میں آپ کو آپ کے آپریشن کی بھی پوری فوس ادا کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ صرف مجھ پر یہ احسان کر دیں کہ ہم دونوں کا آپریشن کر کے گردے کسی کو دے کر میری ماں کی جان بچا لے۔ مجھے 10 روپے کی بھی مالی امداد نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس نے مجھے تسلی دی، مجھے باہر بیٹھنے کو کہا اور اپنے اسسٹنٹ کو بلا کے کہا پہلے اسے کنٹین سے کھانا لا کر دو۔ پھر اس نے مجھ سے بڑی شفقت سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ میں اپنی لاش کو اپنے پاؤں پر اٹھا کے باہر ویٹنگ ایریا میں آ کے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد مجھے چائے بھی پینے کو ملی۔ رات 10 بجے ڈاکٹر صاحب اٹھ کے باہر آئے اور مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ باہر آ کر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے انہیں دروگا والی ایک گلی تک لے جا کر آتے ہوئے اپنے مکان کے سامنے رکنے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ماں کو سلام کیا، ان کی طبیعت پوچھی اور مجھے بتایا کہ اسلام آباد الشفا ہسپتال کی ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں موجود راجہ وقار نامی ایک شخص کا فون نمبر ہے، اور بتایا کہ میری ساری بات ان سے ہو گئی ہے، آپ کل ماں جی کو ان کے پاس لے جائیں، فاؤنڈیشن میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب اجازت لے کر ایسے رخصت ہوئے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کیا جانتے تھے کہ وہ تو آج مجھے قارون کے خزانے کی کنجیاں تھما کے چلے گئے تھے۔ قسم اس دن میں نے دیکھا کہ رب اور بندے کا کبھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگلی صبح فون کر کے راجہ وقار صاحب سے بات ہوئی۔ راجہ صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر جیسے ہی بڑے انسان سے ملا۔ اس اللہ کے بندے نے سارے کام خود ہی بھاگ دوڑ کر کیے اور آخرکار فائل بنا کے آپریشن کی تاریخ بتا کے جب مجھے رخصت کرنے لگے تو اس نے چپکے سے مجھے بتایا کہ فاؤنڈیشن 40% پیسے دے گی، باقی سارے پیسے ڈاکٹر امجد صاحب ادا کریں گے۔ ان کی بات سن کے میں دیوار کے پاس کھڑا تھا، اس کو پکڑتے پکڑتے زمین بوس ہو گیا۔ ذہن میں بجلی کی طرح یہ بات کوندی کہ یہ سب کے سب تو صرف میرے سونے رب کی تخلیق ہے۔ وہ میری کائنات کا سب سے بڑا تخلیق کار میرا سونا رب کتنا بڑا ہے۔ پہلی دفعہ اذان میں پکارے گئے الفاظ اللہ اکبر حقیقی معنوں میں سامنے آ گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ ایک سچا واقعہ کیسے لگا؟ اس واقعے میں نام میں نے تبدیل کیے ہیں اور جگہ میں نے تبدیل کی ہے، اس لیے آپ اس میرے واقعے کو کوئی نام دیں۔ اگر یہ میرا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تو اللہ حافظ۔